السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ريحاني الدنيا الحسن والحسين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لو۔ میرے محترم بھائیو دوستو، یہ محرم الحرام کا مہینہ، اس کو اللہ رب العزت نے دو حصوں پہ تقسیم فرمایا ہے۔ اس محرم کے دو رخ اور دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ کہ اللہ نے جب بھی کسی نبی، ولی، غوث، قطب، ابدال، اپنے مقرب بندے، کسی نیک بندے کو جب بھی عزت، عظمت اور فضیلت دینی چاہی تو اس کے لیے محرم کا مہینہ منتخب فرمایا۔ اسی طرح دوسرا حصہ کہ اللہ رب العزت نے کسی شیطان، ابلیس، زانی، شرابی، فرعون، نمرود، قارون، بدکردار، بددین اور اللہ کا نافرمان اس کو ذلیل کرنا چاہا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ نے محرم ہی کو چنا ہے۔ تو محرم کے دو حصے ہیں، مسلمانوں کے لیے عظمت کا، کافروں کے لیے ذلت کا، مومنین کے لیے عظمت کا، بے ایمانوں کے لیے ذلت کا، یہ دو حصے ہیں۔ ان دو حصوں میں تقسیم، اس کی دلیل مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ما ثبت بہ سنت الایام والسنہ اس میں ثابت فرمایا کہ محرم ہمیشہ دو حصوں پہ تقسیم رہا ہے، ایمان والوں کے لیے عزت اور بے ایمانوں کے لیے ذلت کا سبب اور ذریعہ۔ انہوں نے بنیاد رکھی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا فرمایا، خلافت کا تاج سر پہ رکھا، نبوت عطا فرمائی اور فرشتوں سے سجدہ کروایا، یہ عزت اور عظمت کے لیے اللہ نے جو مہینہ چنا تو وہ محرم کا تھا۔ اس کے بالمقابل شیطان انکاری ہوا، اللہ کی طرف سے پھٹکار کا مستحق ہوا، جنت سے نکال دیا گیا، مردود ہو گیا، قیامت کی صبح تک مردود اور مرنے، قیامت کے بعد جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ ذلت اس کے مقدر میں ہوئی تو وہ بھی محرم ہی کا مہینہ تھا۔ نوح علیہ السلام، اللہ رب العزت نے پوری قوم کو جو نافرمان تھی انہیں غرق کیا۔ نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والے 80-82 لوگوں کو اللہ نے اس عذاب سے، اس مصیبت سے، اس پانی کے عذاب سے بچایا، کشتی میں ان کو بٹھوایا اور وہ 6 مہینے چلتی رہی، بیت اللہ کے قریب آ کے طواف کیا، پھر جودی پہاڑ پہ وہ ٹھہری گئی، پھر اللہ نے زمین کو خشک کیا، پھر ان پوری دنیا میں سے اس 80-82 لوگوں کو اللہ نے اس عذاب سے بچایا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ تو انہیں نوح علیہ السلام تو مہینہ محرم کا، نوح علیہ السلام کے انکاری اور بتوں کے پجاری، وہ 5 بڑے بتوں کی بندگی کرتے تھے جس کا 5 تن کا وہ نعرہ لگاتے تھے۔ جیسے آج کل یہ ہمارے کالے لوگ 5 تن کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ نعرہ وہاں سے چلا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم سے چلا ہے۔ وہ 5 بتوں کی جو بڑے بڑے بت تھے، ان کے بڑے بڑے بزرگ گزرے تھے، اللہ والے تھے، ان کے بت بنا کر ان کے سامنے وہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے مقدر میں ذلت لکھی اور ناکامی لکھی اور بربادی لکھی، تو وہ مہینہ بھی محرم کا تھا۔
آگے چلے इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, 4000 नबियों के दादा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको नबूवत अता फरमाई, इज़्ज़त, इनके सर पे नबूवत का ताज रखा, इज़्ज़त, और इन्हें अपना खलील बनाया, ये इज़्ज़त। और इन्हें फिर नमरूद आग में फेंक रहा, आग इनके लिए गुले गुलजार बन रही, आग के अंदर 40 दिन राहत के साथ, अमन और चैन और सुकून के साथ ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये इज़्ज़त और अज़मत मिल रही है तो मुहर्रम के महीने में। उधर नमरूद और उसकी नमरूद के मानने वाले आज़र इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद समेत सब नाकामी का मुंह देख रहे हैं और ज़िल्लत का गला तोक जो उनके गले में डाला जा रहा, ये भी मुहर्रम का महीना था, मुहर्रम का। आगे चलिए, मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ भेजा। फ़िरऔन जो बनी इसराइल में नारा लगा रहा, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब खुदा हूँ, मेरी बंदगी करो। ये नहरें मैं चला रहा, ये बागात मैं उगा रहा, ये हवाएं मैं चला रहा, ये दिन रात का निज़ाम मेरे हाथ में है, लिहाजा मूसा का रब भी मैं ही हूँ, मेरी मानो। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई, इज़्ज़त अता फरमाई, कलीमियत अता फरमाई, तौरात अता फरमाई। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर निकले, 6 लाख बनी इसराइल। आगे समंदर, पीछे फ़िरऔन, आगे जाते हैं तो पानी में गर्क, पीछे फ़िरऔन की तलवारें गर्दनें उड़ाती हैं। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, लाठी मारी, 12 रास्ते बने, सारे का सारा कबीला समंदर पार हो गया। फिर उसी समंदर में फ़िरऔन आ रहा। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम समेत समंदर को पार कर रहे हैं। ये इज़्ज़त और अज़मत के लिए दिन मिला है तो 10 मुहर्रम का महीना मिला है तो मुहर्रम का। और इसी मुहर्रम में फ़िरऔन गर्क हो रहा अपने खुदाई के दावे समेत, और पानी ने भी उसे कबूल ना किया, ज़मीन में भी उसे कबूल ना किया। आज तक मिस्र के अजायब घर में पड़ा है, इबरत की निशान अल्लाह ने उसे बनाया हुआ है। तो उसे जो ज़िल्लत मिली थी ये भी मुहर्रम का दिन था, मुहर्रम का दिन था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 50 दिन पहले, आपके 50 दिन पहले अबरहा बैतुल्लाह को गिराने के लिए आ रहा, बैतुल्लाह को ढाने के लिए आ रहा, बैतुल्लाह को मस्मार करने के लिए आ रहा, बैतुल्लाह को सफ़ा हस्ती से मिटाने के लिए आ रहा है। तो अल्लाह ने उस दिन बैतुल्लाह की हिफाजत फरमाई, बैतुल्लाह को इज़्ज़त अता फरमाई। तो यह मुहर्रम का दिन था और मुहर्रम का महीना था। और उस दिन अबरहा को अल्लाह ने अबाबील के ज़रिए से हलाक और बर्बाद और तबाह बर्बाद करके नेस्तो नाबूद कर दिया। तो यह भी मुहर्रम का दिन था, यह भी मुहर्रम ही का महीना था। तो अल्लाह ने मुहर्रम में ही इज़्ज़त अता फरमाई तो मोमिनीन को, ज़िल्लत अता फरमाई तो काफिरीन को। हाँ, खैबर का फतह किला नहीं हो रहा, खैबर का फतह किला नहीं हो रहा। अली मुर्तज़ा को बुलाया गया, उनके ज़रिए से अल्लाह ने ये इज़्ज़त उनके मुक़द्दर में अता फरमाई, खैबर को फतह किया और खैबर वालों को ज़िय और रुस्वा किया। यह भी मुहर्रम का महीना था, मुहर्रम में ये हुआ है। यकम मुहर्रमुल हराम को कायनात का अजीम तरीन इंसान, कायनात की अजीम तरीन हस्ती, अदल का बाब, फारूक आज़म का लक़ब पाने वाला, मुहद्दिस का लक़ब पाने वाला, जन्नत का हक़दार, जन्नत के बड़ी उम्रों जो वाले जन्नत में जाएंगे उनकी सरदारी पाने वाला सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत है कि वो शहीद होते हैं तो मुहर्रम शहादत अज़मत है। अबू लौला मजूसी मुर्दार होता है, ये ज़िल्लत है तो मुहर्रम का महीना है, ये मुहर्रम का महीना है। इससे बड़ो नान मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लख्त जिगर, जिगर का टुकड़ा, आंखों की ठंडक और आंखों का नूर और दिल का करार, मेरे नबी के दुनिया का फूल, जन्नत का नौजवानों का सरदार, और मेरे नबी के औलाद में से औलाद जिसके अल्लाह के नबी ने होंठों को चूमा, गालों को चूमा और गले को चूमा और माथे को चूमा और सीने को चूमा और पाँव को चूमा, कंधों पर बिठाया, गोद में खिलाया और क्या क्या लाड ना किए, और अपने कंधे पर बिठा के मदीना मुनव्वरा की सैर करवा रहे हैं। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी इस महीने में इज्जत पाकर अजमतों की चोटियों पर पहुंचे हैं। और कूफी और रावजी और ये काले और शिये मेरे नबी के नवासे के साथ दगा और फरेब और बेवफाई करके क़यामत की सुबह तक फटकार अपने मुंह पर लेकर जी रहे हैं। तो ये भी मुहर्रम ही का महीना था। तो ये 2 हिस्सों में अल्लाह ने इसी मुहर्रम को तकसीम किया हुआ है, 2 हिस्सों में, एक के लिए इज्जत और अजमत, एक के लिए जिल्लत और रुसवाई, एक के लिए बुलंदी और उरूज, एक के लिए पस्ती और जिल्लत के सिवा कोई नहीं। ये कौन? इज्जत वाले तो मोमिनीन, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाने वाले, और जिल्लत वाले कौन? अल्लाह उसके रसूल को जो है वो ना मानने वाले और दीन को ठुकरा देने वाले। ये जन्नत के ठेकेदार, जन्नत के हकदार बने हैं और ये जहन्नम के हकदार बने हैं। ये अल्लाह ने अज़ल से ये तकसीम फरमाई है। एक गुजारिश, दूसरी गुजारिश,
کہ شہادت یہ عظمت کی چیز ہے کہ نحوست ہے. شہادت پہ خوش ہوا جاتا ہے کہ شہادت پہ غم منایا جاتا ہے. شہادت پہ مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں کہ شہادت پہ سینہ پیٹا جاتا ہے. شہادت پہ خوشی منائی جاتی ہے کہ شہادت پہ غم منایا جاتا ہے. شہادت کو عزت اور عظمت کی چیز سمجھا جاتا ہے کہ شہادت کو نحوست کی چیز سمجھا جاتا ہے. اس کے لیے آؤ 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 میں کسی اور کی بات نہیں کرتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے اپنی دل کی تمنا, دل کی آرزو, دل کی خواہش امت کے سامنے رکھی ہے. کیا فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے ان اقتل, کہ میں اقتل فی سبیل اللہ, کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں. ثم احیا, اللہ مجھے پھر زندگی دے. ثم اقتل, میں پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. ثم احیا, اللہ مجھے پھر زندگی دے. ثم اقتل, میں پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں. کائنات کا سردار, کائنات کا امام, کائنات کا خلاصہ, کائنات کا دلہا, کائنات کی وجہ کہہ رہی ہے اے اللہ میں بار بار تیرے راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں. اگر شہید ہونا نحوست ہوتی یا غم کی چیز ہوتی یا ماتم منانے کی چیز ہوتی تو رب ذوالجلال کی قسم کائنات کا سردار کبھی اس کی تمنا نہ کرتے, کائنات کے سردار کبھی اسے تسلیم اور اللہ سے نہ مانگتے. آگے چلو, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اللہم اسألک شہادتا فی سبیلک, اے اللہ میں تیرے راستے میں شہادت کی موت مانگتا ہوں کہ مجھے تو شہادت والی موت عطا فرما. آگے چلو, عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں, ان کی انگوٹھی پر مہر تھی کیا, اللہم احینی سعیدہ و امتنی شہیدہ, اے اللہ زندگی دینا تو سعادت والی, موت دینا تو شہادت والی. موت عظمت نہ ہوتی تو کبھی اتنی بڑی ہستیاں, یہ شہادت اگر عظمت کی چیز نہ ہوتی تو کبھی اتنی بڑی ہستیاں شہادت کی تمنا نہ کرتی. ارے شہید کا مقام قربان جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنانے لگوں. شہید کا کیا درجہ, فرمایا شہید جب اس کا جسم سے خون نکلتا ہے, اس کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا, اللہ اس کی بخشش پہلے فرما دیتے ہیں. اور خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا, جنت میں اس کا مقام اللہ اسے پہلے دکھا دیتے ہیں. اور شہید کا عظمت, شہید کی عظمت سنو کہ اوروں کی روح قبض کرتے ہیں ملک الموت اور اسرائیل علیہ السلام. جب شہید کی موت ہونے والی ہوتی ہے, اس کی روح نکالنی ہوتی ہے, اللہ فرماتے اسرائیل ہٹ جا, میں اپنی رحمت سے, اپنی قدرت سے اس کی روح نکالوں گا, اس کی روح نکالوں گا اس وجود کی. یہ اتنی بڑی عظمت ہو رہی. اور شہید جب شہید ہو رہا ہوتا ہے, اللہ سارے غیب کے پردے ہٹا دیتا ہے. شہید اللہ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے اور اس کے جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے, جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے. اگلی حدیث میرے نبی کا فرمان کہ جب شہید کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو دن میں 2 دفعہ شہید اللہ کا دیدار کرتا ہے. روزانہ 2 دفعہ وہ اللہ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے. اور پھر اس امت کا شہید, اس کے کیا کہنے, میرے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب اس امت کا شہید آئے گا تو اس کے آگے ایک فرشتہ ہوگا بطور پروٹوکول کے, وہ لوگوں کو دائیں بائیں کرے گا, بھئی دائیں ہو جاؤ, بائیں ہو جاؤ, راستہ دو. کیوں بھئی, کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید آ رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر اس راستے میں ابراہیم خلیل اللہ بھی آگے تو انہیں بھی میری امت کے شہید کے لیے راستہ دینا پڑے گا, ان کو بھی راستہ دینا پڑے گا. یہ اس امت کا شہید ہے. تو شہید عظمت کی چیز ہے, نحوست نہیں ہے. تو شہادت پہ واہ واہ کی جاتی ہے, شہادت پہ ہائے ہائے نہیں کی جاتی. شہادت پہ خوشی منائی جاتی ہے, شہادت پہ ماتم نہیں کیا جاتا. یہ ایسی عظمت والی چیز ہے. ہمارے ایک اللہ والے نے بڑی عجیب مثال دی. فرمایا دیکھو بھائی, حاجی حج کر کے آتا ہے تو ہم اسے مبارکباد دیتے ہیں. کیوں؟ جس نے بیت اللہ دیکھا ہے, اللہ کا گھر دیکھا ہے. کہا جس نے اللہ کا گھر دیکھا اسے مبارکباد دی جا رہی, اور جو شہادت کے بعد اللہ کو دیکھ رہا اس کے لیے ماتم کر رہے ہو. بات سمجھ میں آئی؟ جو اللہ کا گھر دیکھے اسے مبارکباد, اور جو براہ راست اللہ کو دیکھے اس کے لیے ماتم کیوں ہے, اس کے لیے رونا دھونا کیوں ہے, اس کے لیے چیخو پکار اور چہرے کو سینے پہ مارنا کیوں ہے؟ ہاں, یہ عقل کے اندھے ہیں اس بنیاد پر کہ یہ شہادت کو اعلیٰ نہیں سمجھتے. شہادت کو مسلمان عزت اور عظمت کی چیز سمجھتا ہے. تیسری گزارش, اہل بیت کا مقام کیا ہے, اہل بیت کی شان کیا ہے.
हाँ, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन सब की सब रिश्तेदारियां टूट जाएंगी, सब के सब नाते ख़त्म हो जाएंगे। ना माँ बाप औलाद के लिए, ना औलाद माँ बाप के लिए, ना भाई बहन का, ना भाई भाई का, ना बहन बहन का, ना बीवी बच्चों का, ना बीवी खामिन का, सब रिश्ते ख़त्म। का क़यामत के दिन सिर्फ मेरा रिश्ता कायम रहेगा मेरी औलाद के साथ। अहले बैत की शान कि मेरा रिश्ता कायम रहेगा मेरी औलाद के साथ। एक अल्लाह हज का महीना, हज का मौसम, तो वो कूफा आए अपने काफिले के साथ कि भाई हम यहां से हज के लिए निकलेंगे, कोई खरीदो फरोख्त करने के लिए, कि रास्ते की ज़रूरियात के लिए कोई चीज़ें खरीद ली जाएं। रास्ते वो बाजार गए तो देखा कि बहुत कमज़ोर और ज़ईफ़ औरत, बुढ़िया, उसके हाथ में एक थैली, कपड़ों से बिल्कुल खस्ता हाल, मैले को चले। बाजार में ढेर गंदगी का ढेर था, उस पर खच्चर मरा पड़ा हुआ था। तो वो सोचा, दाएं मैं देखा कोई से नजर नहीं आया, वो गंदगी ढेर पर गई, चाकू निकाला तो उसके वजूद से गोश्त के टुकड़े काट काट कर थैले में डालती गई, थैले में डालती गई। थैले को बंद किया, भर गया, दाएं में देखा कोई नहीं तो चल पड़ी गली की तरफ। रबी बिन सुलेमान कहने लगे मुझे शक हुआ, ऐसा ना हो कि ये लोगों को पका के खिलाती हो और पैसे कमाती हो। मैं इसके पीछे पीछे चल पड़ा। तो मैं जब देखा तो इस तरह में आ गया कि ये मुझे देख ना सके। मैं देखा, अपने घर पहुंची। लकड़ी का दरवाजा बहुत बड़ा और दीवारें उसकी छोटी छोटी। उसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से बच्चियों की आवाज आई। कौन? कहा मैं ही बदहाल औरत हूं, मैं ही बदहाल औरत हूं। दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि छोटी छोटी बच्चियां और उनके चेहरे पर फाके और गुर्बत के आसार नजर आ रहे थे। रंग उड़ा हुआ था, होंठ खुशक थे और रंग जर्द था और बिल्कुल पीला फटक रंग पड़ा हुआ था। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के दरमियान में किवाड़ में उसे देखना शुरू कर दिया कि ये क्या होकर रही है। तो उस औरत ने वो थैली अपने बच्चों को दी, कहा बच्चों ये लो, इसे पकाओ और खाओ। लोगों के दिल अल्लाह ही के कब्जे में है, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। उस बच्ची उसमें से गोश्त निकाला, साफ किया और आग पस के भूनना शुरू कर दिया। मैंने बाहर से आवाज लगाई, ऐ मेरी बच्चियों ये गोश्त ना खाना, ये गोश्त ना खाना, यह मुर्दार है। जब वो आवाज सुनी तो मेरी माँ ने दरवाजा खोला। कहा तू कौन है? कहा मैं परदेसी हूं। कहा क्या परदेसी है? तुम्हें हमारी हाल का पता है? कहा अम्मा तुझे पता नहीं कि यह हराम है, यह मुर्दार खाना जायज नहीं है, आप क्यों खा रही हैं? तो वो कहने लगी बेटा हम सैयदजादा हैं, हम अहले बैत में से हैं, हम अहले बैत में से हैं, हमारी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। लेकिन इनका बाप ये बड़ा मालदार था, ये बड़ा खूबसूरत और बड़ा सरबत वाला था, उसका इंतकाल हो गया। वो तरके में जो पैसे छोड़कर गया वो हम सब खा चुके हैं, खत्म हो गया। आगे हमारे को निज़ाम न चल सका। हमें पता है कि यह मुर्दार और खाना नाजायज़ है, ये हराम है, लेकिन आज हमारी कैफियत ये हो गई है कि इसका खाना हमारे लिए जायज़ है कि हम 4 दिन से भूखे और प्यासे हैं, 4 दिन से फाके में हैं। और रबी बिन सुलेमान कहते हैं जब मैंने सुना कि मेरे नबी की औलाद, मेरे नबी की बेटियां, मेरे नबी की खानदान नबूवत से ताल्लुक रखने वालियां सैयदजादियां, यह हाल हुआ पड़ा, मैं भी ज़ारो कतार रो पड़ा। मैंने कुछ कहा नहीं, मैं घर से निकला, मैंने सारा सामान इकट्ठा किया, पैसे इकट्ठे किए और अपने दोस्तों से कहा भी तुम हज पे जाओ, मेरा हज पे जाने का प्रोग्राम नहीं है, मैंने हज मुलतवी कर दिया है। उन्होंने मुझे बिठाया, समझाया, हज के फजाइल बयान किए, हज की फजीलतें बयान की। मैंने कभी मुझसे लंबी चौड़ी बातें ना करो, मैं नियत कर चुका हूं, मैंने हज पे नहीं जाना। वो काफिला रवाना हो गया, मैंने पैसे लिए, वो सामान लिया, उसमें से 100 दिरहम का आटा और खाने पीने की चीजें, कपड़ा खरीदा, बाकी पैसे मैंने आटे में डालकर जाके उस अम्मा के हवाले कर दिए। अम्मा ये लो, ये हलाल चीजें खाओ, हलाल चीजें खाओ। 4 बेटियां, 1 माँ। फिर पहले माँ का हाथ उठा, माँ का हाथ, ऐ अल्लाह इस रबी के अगले और पिछले सारे गुनाह माफ फरमा, और ऐ अल्लाह जो इसने हमारे साथ नेकी की इसका बदला जन्नत में इसे अता फरमा, और दुनिया में भी इसका बदला इसे जाहिर फरमा दे, इसको दिखा दे कि इसका बदला क्या है। फिर बड़ी बेटी का हाथ उठा, ऐ अल्लाह जितना इसने हमें दिया इससे दुगना इसे अता फरमा। दूसरी बेटी का हाथ उठा, ऐ अल्लाह इसके अगले पिछले गुनाह माफ फरमा। तीसरी बेटी का हाथ उठा, हाय क्या फरमा, या अल्लाह इसका हमारे नाना के साथ क़यामत के दिन हशर फरमा, हमारे रसूल के साथ इसका हशर फरमा। चौथी बेटी जो सबसे आखिर थी, या अल्लाह जिसने हमारे साथ एहसान किया है उसका बदला दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दी, उसके सारे गुनाह माफ कर दे। कमान की ये दुआएं लेकर
واپس ہو گیا. میں کوفہ میں ٹھہرا رہا, میں گھر نہ گیا. حج کا موسم ختم, حاجی واپس آنا شروع ہو گئے. تو میں نے دل میں کہا کہ بھئی حاجی آ رہے ہیں, چلو بھئی حج پہ نہ جا سکا لیکن ان آنکھوں کا دیدار کر لوں جو اللہ کا گھر دیکھ کر آئے, عرفات منا اور جمرات کر کے آئے, روزہ رسول کو دیکھ کر آئے, انہی کا دیدار کر لوں. کہا ملاقات کے لیے گیا تو جو میں نے ملاقات کی, میں نے کہا بھی تمہیں مبارک ہو, حج کر لیا. کہا تمہیں بھی مبارک ہو, تمہیں بھی مبارک ہو. کہا بھی مجھے کیوں مبارکباد دے رہے ہو؟ کہا عرفات میں ہم اکٹھے نہیں تھے, رمی جمرات کے وقت ہم اکٹھے نہیں تھے, طواف میں ہم اکٹھے نہیں تھے. کہا بھی میں تو گیا ہی نہیں. خیر ان کی بات مجھے بڑی عجیب لگی. وہ قافلہ نکلا, پھر میرے علاقے کا جو قافلہ آیا میں ان کے پاس چلا گیا, انہیں میں نے حج کی مبارکباد دی, وہ مجھے حج کی مبارکباد دے رہے ہیں. میں نے کہا میں حج پہ نہیں گیا, مجھے کس بنیاد پہ مبارکباد دے رہے ہو؟ ایک ساتھی بول پڑا, ارے بھائی یہ کیوں مذاق کر رہے ہو؟ کیا جب ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے اور تو نے اور میں نے خود حضور کے دربار میں سلام پیش کیا تھا, رش بہت زیادہ تھا تو ہم باب جبریل سے باہر نکلنے لگے تھے, تو نے مجھے یہ تھیلی دی تھی کہ رش بہت ہے, یہ تھیلی رکھ لو, میں تم سے بعد میں لے لوں گا. کہا وہ تھیلی جب میں نے لی, ربی کہنے لگے, تھیلی کے اوپر لکھا ہوا تھا من عاملنا ربحا, من عاملنا ربحا. ربی جو ہم سے سودا کرتا ہے وہ کبھی گھاٹا نہیں پاتا, وہ کبھی گھاٹا نہیں پاتا. کہ وہ پیسے میں نے لیے, میں گھر چلا گیا, عشاء کی نماز پڑھی, وظائف کر دیے اور اسی سوچ میں گھم کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. کیسی سوچ میں سو گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, مصافحہ کیا, دست مبارک کو چوما, قدم مبارک کو چوما, اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے ربی تمہیں اور کتنے گواہ چاہیے کہ تو نے حج کیا ہے, تمہیں اور کتنے ثبوت چاہیے کہ تو نے حج کیا ہے. یا رسول اللہ میں نہیں گیا. کہاں ہاں مجھے پتہ ہے تو نہیں گیا, لیکن تو نے میری بیٹیوں کی فاقہ کشی کی ہے, ان کا پیٹ بھرا ہے, ان کی غربت میں ان کا ساتھ دیا ہے. تو میں نے اللہ سے کہا یا اللہ اس کا بدلہ اس کو قیامت تک کے لیے عطا فرما. تو اللہ نے ربی تیری شکل میں ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو قیامت کی صبح تک تیرے لیے حج کرتا رہے گا. یہ اہل بیت کی شان ہے کہ اہل بیت کا پیٹ بھرا, قیامت تک کے لیے اللہ نے اجر قائم رکھا ہوا ہے. میرے نبی کا فرمان حق اور سچ ہے, آج بھی فرشتہ ربی بن سلیمان کی شکل میں حج کر رہا ہوگا. یہ اہل بیت کا مقام عرض کر رہا ہوں, یہ اہل بیت کی عظمت بیان کر رہا ہوں. تو پھر حسین کا کیا کہنا, حسن کا کیا کہنا, محسن کا کیا کہنا, عبداللہ ابن عثمان کا کیا کہنا, علی ابن ربیع ابن اموی کا کیا کہنا, ابو امامہ کا کیا کہنا, زینب اور رقیہ اور ام کلثوم کا کیا کہنا. یہ سارے میرے نبی کے نواسے اور نواسیاں اور اہل بیت میں سے ہیں. میرے نبی کی 4 بیٹیاں, چاروں بیٹیوں سے جو اولاد ہوئی وہ میرے نبی کے نواسے اور نواسیاں ہیں. ان کا مقام, ان کی شان کا کیا کہنا. اللہ اکبر. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں ایک جنازے میں شریک تھے. جنازے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت حسین بیٹھ گئے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقیہ امت, محدث امت, 5,500 سے زیادہ روایتیں ابو ہریرہ سے منقول ہیں. اتنی بڑی شخصیت, سبحان اللہ. انہوں نے اپنے کندھے سے چادر اتاری اور حضرت حسین کے پاؤں پر گرد تھی, وہ گرد صاف کرنے لگے. حسین نے پاؤں پیچھے کیے کہ چچا کیا کر رہے ہو, مجھے گنہگار کر رہے ہو, آپ کدھر اور میں کدھر, آپ کا عمر بہت بڑی, علم میں بہت بڑے, تقوی میں بہت چھوٹا ہوں, یہ آپ کیا کر رہے ہیں. کہا حسین مجھے کرنے دے, میں نے ان پاؤں کو کئی دفعہ حضور کے سینوں پہ لگتے ہوئے دیکھا ہے, حضور کے سینے پہ لگتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. یہ محبت کی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نواسوں کے ساتھ, اور صحابہ یہ عزت دے رہے ہیں اہل بیت کو. اللہ اکبر. سن 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا, یزید تخت خلافت پر بیٹھا, تو اسے سب سے بڑا خطرہ 2 آدمیوں سے تھا. ایک عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ, یہ ابو بکر کے نواسے ہیں. دوسرا حضرت حسین رضی اللہ عنہ, یہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں. دونوں سے سخت ان کو خطرہ تھا کہ میرے مقابلے میں میرے ٹکر کے لوگ ہیں تو یہ ہیں. تو حضرت حسین مکہ میں تھے, تو مکہ کا جو امیر تھا ولید بن عتبہ, اس کو معاویہ نے خط لکھا, چھوٹا سا ٹکڑا, اتنا سا.
کتابوں میں لکھا کہ چوہے کے کان کے برابر ایک ٹکڑا تھا کاغذ کا، وہ بھیجا۔ اس میں اس نے امیر معاویہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کا بتایا، اور آخر میں یہ لکھا کہ بھی عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسین کو بلا کر میرے ہاتھ پر بیعت کرواؤ، راضی خوشی کر لیں تو اچھی بات، ورنہ سختی کی جائے۔ ولید بن عتبہ نے مروان کو یہ پیغام بھیجا، مروان کو بلایا، کہا جی امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید نے یہ خط بھیجا ہے، کیا کیا جائے؟ کہا فوراً بلاؤ حسین کو، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ کو، تینوں کو فوراً بلاؤ، اور اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک، نہ کریں تو گردن اڑا دینا، قتل کر دینا۔ کہا ٹھیک۔ ولید بن عتبہ نے حضرت حسین کی طرف آدمی بھیجا، عبداللہ بن زبیر کی طرف آدمی بھیجا، عبداللہ بن زبیر تو نہ آئے۔ حضرت حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میں آتا ہوں، اب چلو۔ تو عبداللہ بن زبیر حسین کی ملاقات ہوگی، کبھی ولید نے بلایا ہے، کیوں بلایا ہے؟ کہا لگتا ہے بھی امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید خلیفہ بن گیا، بادشاہ بن گیا ہے، تخت پر بیٹھ گیا، تو اس کی بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ کہا چلو۔ عبداللہ بن زبیر تو نہ آئے، حضرت حسین آ گئے۔ حضرت حسین کے ساتھ غلام بھی تھے، جب اندر آنے لگے تو غلام کو کبھی تم باہر کھڑے رہو، میں اندر ہوں، اندر اگر شور کی آواز ہے تو تم بھی اندر آ جانا۔ اندر گئے، دعا سلام ہوئی، ولید بن عتبہ نے بٹھایا، تو ولید بن عتبہ نے کہا کہ بھی امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی انا للہ پڑھی، ان کی تعریف فرمائی، ان کی دعا کی۔ کہا جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا جی یزید نے کہا کہ آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حضرت حسین نے کہا کہ بھی میں ایسی شخصیت ہوں کہ چھپ کر بیعت کروں گا تو کوئی فائدہ نہیں، ایسے کرو سب لوگوں کو جمع کرو، میں بیعت کروں گا تو مجھے دے کر باقی لوگ بھی بیعت کر لیں گے۔ ولید نے کہا بھی یہ آپ کا مشورہ ٹھیک ہے۔ تو مروان کہنے لگا نہیں نہیں، وہ تو ولید ابھی بیعت کرواؤ، اگر یہ اب تم سے نکل گئے تو تمہارے قابو میں نہ آئیں گے، ابھی بیعت کرواؤ، نہیں ہوتے تم کو قتل کر دو۔ حضرت حسین کو غصہ آیا، کھڑے ہو گئے، کہا بدبخت تو مجھے قتل کرے گا، تو مجھے مارے گا، تو میرے خلاف بکواس کر رہا ہے۔ خیر یہ گرما گرمی ہوئی، حضرت حسین باہر نکل گئے۔ ولید نے کہا او مروان، ہاں ایک طرف مجھے پوری دنیا مل رہی ہو اور ایک طرف کہا جا رہا ہو کہ حسین کو قتل کر دے، تو میں پوری دنیا کو ٹھوکر ماروں گا، حسین پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کہ جو حسین پہ ہاتھ اٹھائے گا قیامت کے دن جب وہ آئے گا اس کا نیکی کا پلڑا خالی ہوگا، اس کا نیکی کا پلڑا خالی ہوگا۔ تو کہتے کہ میں سب سے بڑی بدبختی اپنی جھولی میں ڈال دوں؟ خیر حضرت حسین واپس چلے گئے۔ عبداللہ بن زبیر ولید کے پاس آئے نہیں، وہیں سے مکہ چلے گئے، مدینہ سے مکہ چلے گئے، مدینہ میں تھے مکہ چلے گئے۔ حضرت حسین ایک دو دن رہے، سارے خاندان والوں کو اکٹھا کیا اور اپنی نیت اور ارادہ بتایا بھی میں مکہ جا رہا ہوں۔ تو محمد بن حنفی آپ کے بھائی جو تھے، دوسری بیوی سے حضرت علی کے، انہوں نے کہا بھائی دیکھو آپ نے نیت کر لی ہے مدینہ چھوڑنے کی، مکہ جا رہے ہیں، تو راستے میں آپ نے شہروں میں سے نہیں گزرنا، شاہراہوں میں سے نہیں گزرنا، آپ نے جنگلات میں سے گزرنا ہے، جنگلات میں گزرنا ہے، اگر بہتر ہو تو جنگلات میں پڑے رہنا، جنگلات سے باہر نہ آنا، جب سنو کہ اس مصیبت سے جان ٹل گئی ہے تو پھر باہر آ جانا، ورنہ مکہ چلے جاؤ، مکہ میں یہ لوگ تمہیں کچھ نہ کہہ سکیں گے۔ تو محمد بن حنفیہ ملے، ملاقاتیں کی اور گلے ملے اور رخصت ہو گئے۔ تو حضرت حسین اپنے سارے اہل بیت کو لے کر مدینہ سے مکہ پہنچ گئے۔ جب مکہ پہنچے ادھر کوفہ والوں کو پتہ چل گیا، کوفہ والوں کو کہ بھئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر تو بیعت نہیں کی، تو کیا کیا؟ کوفہ والوں سے 3 آدمی آئے وفد بن کر اور ایک خط بھی لائے، اور خط میں لا کے یہ کہا کہ یہ ہم وفد ہیں کوفہ والوں کی طرف سے اور آپ کے دربار میں آئے ہیں، ہمیں پتہ چلا کہ امیر معاویہ نعوذ باللہ بڑا برا بلا کہا ان کو، وہ اس دنیا سے چلا گئے ہیں اور یزید خلیفہ بنا ہے، آپ نے یزید کی خلافت کا اقرار نہیں کیا، انکار کر دیا، ہم بھی انکار کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ ایسے کریں آپ کوفہ آ جائیں، آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کو اپنا امیر مانیں گے، ایک جرار لشکر آپ کا ساتھ ہوگا جو آپ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے گا، تن من ہم آپ پہ قربان کریں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے، ہم یزید کی خلافت کو نہیں مانتے۔ ہمیں حضرت حسین نے بھی جواب نہیں دیا، ایک وفد اور پہنچ گیا 700 خطوط لے کر، یہ سلسلہ چلتا رہا، خط آ رہے ہیں اور افراد بھی آ رہے ہیں، خط بھی آ رہے ہیں، افراد بھی آ رہے ہیں۔ خطوط جو آ رہے ہیں، جو آخری خط تھا وہ قیس بن اشعث اور ابن شیس اور حجار بن البحر
یزید بن الحارث ان کی طرف سے آخری خط آیا. اس کا مضمون یہ تھا: حسین رضی اللہ عنہ، باغات پک چکے ہیں، ہمارا علاقہ سرسبز ہے، نہریں ابل رہی ہیں، موسم بہار آ چکا ہے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بے قرار ہیں، آپ مکہ کو چھوڑیں اور کوفہ آ جائیں، ہم جان و مال آپ پر فدا کریں گے، آپ پر قربان ہونے کو تیار ہیں. یہ آخری خلاصہ تھا. 12,000 خطوط میں سے آخری خط کا خلاصہ یہ تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کریں. بڑے بڑے صحابہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا. سب صحابہ نے یہی کہا: اے حسین، کوفہ نہ جانا، کوفہ والوں کی بات پہ یقین نہ کرنا، یہ بڑے دغا باز، مکار اور غدار لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے ابا علی کے ساتھ وفا نہ کی تو آپ کے ساتھ کیسے کریں گے، انہوں نے آپ کے بھائی حسن کے ساتھ وفا نہ کی تو آپ کے ساتھ کیسے کریں گے، لہذا نہ جاؤ، کوفہ نہ جانا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ خطوط کا سلسلہ شروع ہے، تو حضرت حسین نے کیا کیا؟ کہا بھی میں اپنا چچا زاد بھائی بھیجتا ہوں. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا گیا کہ وہاں کے حالات لو، اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو مجھے خط لکھ دینا، میں سفر شروع کر دوں گا، اگر اپنی بات میں سچے نہیں تو تم واپس آ جانا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج دیا. یہ کوفہ پہنچے تو پتہ چلا مسلم بن عقیل آ گئے ہیں، تو ان کے ہاتھ پر بیعت شروع ہو گئی حضرت حسین کے لیے، بیعت کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں حسین کو خلیفہ ماننے کی. پہلے 6,000، پھر 12,000، پھر 18,000. 18,000 افراد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی. حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ منظر دیکھا کہ بھئی یہ تو سچے ہیں، فوراً حضرت حسین کو خط لکھ دیا کہ آپ تشریف لے آئیں، یہ بالکل سچے ہیں، حق سچ ہے، یہ آپ کا ساتھ دیں گے، یہ آپ کا ساتھ دیں گے. ادھر یزید کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل تو ادھر آ چکا ہے، کوفہ میں آ چکا ہے. تو کوفہ کا گورنر تھے صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ. تو لوگ آئے نعمان بن بشیر کے پاس کہ مسلم بن عقیل تو یہاں بیعت لے رہے ہیں خلافت کی اور تو خاموش بیٹھا ہے، خاموش بیٹھا ہے. کہا کیوں؟ جب تک وہ میرے ساتھ تعارض نہیں کریں گے میں نہیں کروں گا، جب تک وہ میرے ساتھ جنگ نہیں کریں گے میں نہیں کروں گا، جب تک وہ تلوار نہیں اٹھائے میں نہیں اٹھاؤں گا، میں کیوں اہل بیت کے خلاف تلوار اٹھاؤں. تو نعمان بن بشیر مسلم بن عقیل کے مقابل میں نہ آئے. شکایت پہنچ گئی یزید کے پاس. تو یزید نے کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور سفاک ترین اور بدترین اور قاتل سب سے بڑا عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیج دیا. یہ ایسا ظالم آدمی تھا، جابر آدمی تھا کہ بات بعد میں کرتا، گردن پہلے اڑاتا تھا. تو یہ 10-12 آدمیوں کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوا. عبید اللہ ابن زیاد، اس نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا. تو یہ بازار سے گزرا، بازار میں لوگوں کی ٹولیاں لگی ہوئی تھی، سب سمجھے کہ حضرت حسین آ گئے ہیں. سب یہ سمجھے کہ منہ سے چھپایا ہوا تھا، سب سمجھے حضرت حسین آ گئے. سب اس کو سلام کر رہے ہیں، یہ جواب دے رہے ہیں، سلام ہو رہا ہے، جواب دے رہا ہے. چلتے 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 یہ اپنے کوفہ کے محل میں جو گورنر ہاؤس تھا وہاں پہنچا. لوگ بھی اس کے ساتھ پیچھے پیچھے جا رہے تھے کہ بھی حضرت حسین ہیں. تو جب اس کے پیچھے پیچھے پہنچے، یہ گورنر ہاؤس کی سیڑھیوں پہ چڑھا اور منہ سے کپڑا ہٹایا. جو منہ سے کپڑا ہٹایا تو سب کی آنکھوں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اوے یہ بدبخت کدھر سے آ گیا، یہ ظالم کدھر سے آ گیا. عبید اللہ بن زیاد نے وہیں کھڑے ہو کر پہلا خطبہ دیا کہ لوگو اب سے گورنر میں ہوں، اور سب سے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دیا جائے. جو مسلم بن عقیل کو پناہ دے گا، مسلم بن عقیل کو بعد میں قتل کروں گا، پہلے اسے قتل کروں گا. اس کا پہلا حکم نامہ جاری ہوا، پہلا حکم نامہ جاری ہوا. اللہ اکبر. یہ جو 18,000 12,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جب ابن زیاد کا سنا تو ایک ایک کر کے نکل رہے ہیں، ایک ایک کر کے نکل رہے ہیں. یہ وقت آیا 18 سے 12 رہ گئے، 12 سے 8 رہ گئے، 8 سے 4 رہ گئے. مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، صرف 10 آدمی رہ گئے. 18,000 میں باقی بھاگ گئے. جو موت کی بیعت کر رہے تھے، جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے تھے، تن من قربان کر رہے تھے، سارے بھاگ گئے، صرف 10 رہ گئے. ابن زیاد نے اپنا چھوٹا سا لشکر بھیجا ہوا جو کوفہ میں گشت کر رہا تھا، ان کو ڈھونڈ رہا تھا. تو مسلم بن عقیل کے بارے میں پتا چلا تو مسلم بن عقیل ان 10 کو لے کر ان کے پیچھے گئے.
کہ بھی ان سے قتال کرتے ہیں۔ جب ان کے سامنے پہنچے تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بھی نہ بچا تھا، ایک بھی نہ رہا، سارے بھاگ گئے، مسلم بن اکیلے رہ گئے۔ تو مسلم بن عقیل ان سے بچ بچا کر کوفہ کی گلیوں میں گم ہو گئے۔ اب بالکل اندھیرا، کوفہ کی گلیوں سے حضرت مسلم بن عقیل واقف نہیں، کبھی ایک گلی میں کبھی دوسری گلی میں۔ ایک عورت، اس کا نام عوطہ تھا، عوطہ، وہ اپنے ایک گھر کی دہلیز پر بیٹھے تھی، اپنی بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ تو مسلم بن عقیل وہاں سے گزرے، کہا بہن پانی ملے گا؟ پانی ملے گا؟ ہاں ہاں ملے گا۔ وہ اندر گئی، پانی لایا، انہیں پانی پلایا، مسلم بن عقیل نے پانی پی لیا۔ وہ اندر چلے گی، پھر باہر آئی تو مسلم بن عقیل وہیں بیٹھے تھے۔ کہا بھائی آپ گئے کیوں نہیں؟ یہاں بیٹھے ہیں، لوگ کیا سوچیں گے؟ کہا بہن کدھر جاؤں، ایسا مسافر ہوں جس کی کوئی منزل نہیں، ایسا بے گھر ہوں جس کا ٹھکانہ کوئی نہیں۔ کہا کون ہے آپ؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، ان بے وفاؤں نے میرے ساتھ غداری کر دی ہے اور میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ کہا اندر آ جائیں، اندر آ جائیں۔ مسلم بن عقیل کو اندر لے گئی اور ایک کمرے میں ان کو بٹھا دیا جہاں پر کوئی نہ تھا، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا، بستر لگایا۔ مسلم بن عقیل نے کھانا نہ کھایا غم کی وجہ سے۔ اس عورت کا بیٹا آ گیا، اب اس کی ماں کمرے میں آ جا رہی ہے، چیزیں لے جا رہی ہے، تو بیٹے نے کہا بھی کیا ہے اماں، کون ہے اندر؟ کہا کوئی بھی نہیں۔ کہا کوئی تو ہے؟ تو کہ بیٹا راز رکھنا، کسی کو بتانا نہیں، بدعہدی نہ کرنا۔ کہ اندر مسلم بن عقیل ہے۔ اچھا ماں، خاموش۔ رات کو لیٹا رہا، صبح ہوئی تو یہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، ابن زیاد کے دربار میں، اور ابن زیاد کا جو وزیر تھا اس کے وزیر میں اس نے کانا پھوسی کی، اسے بتایا۔ تو ابن زیاد نے جب دیکھا اس کو ڈانٹا، کیا کر رہے آپس میں باتیں، مجھے بتاؤ۔ کہ حضرت یہ کہہ رہا ہے کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں ہے۔ تو اس نے اپنے فوجی کو چونکا مارا، کہ جلدی دفع ہو اور جاؤ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لاؤ۔ تو یہ لشکر اٹھا 20 آدمیوں کا اور جا کے اس گھر کو گھیر لیا، اور 2-4 آدمی اندر گئے، مسلم بن عقیل کو مار مار کے باہر نکل، مار مار کے ہونٹ خون سے بھرے ہوئے، یہ دانت توڑ دیے اور چہرہ لہو لہان کیا ہوا، اور گلی میں جب لائے تو دھکوں سے کوئی ادھر مار رہا کوئی ادھر مار رہا۔ مسلم بن عقیل میرے نبی کی اولاد میں سے۔ تو اسے یزید کے ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا گیا۔ ابن زیاد کے دربار میں جب پہنچا تو پیاس سے ان کا برا حال تھا، قریب مٹکا پڑا تھا پانی کا، اور مٹکے کی طرف دوڑے پانی پینے کے لیے، ایک بدبخت نے مٹکا توڑ دیا، پانی نہ پی سکے۔ تو محمد بن قیس، محمد بن شیس، محمد بن اشعث کہا محمد پانی تو پلا۔ تو وہ دوڑا دوڑا گیا گھر سے اور پانی لے کے آیا، جب منہ کے قریب کیا، ایک گھونٹ لیا تو وہ تو پی لیا، لیکن باقی یہ دانت نیچے گر گئے اور سارا پانی خون سے بھر گیا۔ کہا رب تیرا شکر، میرے مقدر میں جو آخری گھونٹ تھا وہ میرے اندر چلا گیا ہے، میرے مقدر کی جو آخری روزی جو پانی تھا اندر چلا گیا۔ ابن زیاد نے کہا کیوں آئے ہو میرے خلاف، ابن یزید کے خلاف بغاوت کر رہے ہو؟ کہا نہیں ہم بغاوت نہیں کر رہے، ہم حق پر ہیں، ہم یزید کو نہیں تسلیم کرتے۔ تو ابن زیاد نے حکم دیا اسے قتل کر دو، بھائی اسے قتل کر دو۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کو جب لے جانے لگے قتل گاہ کی طرف تو انہوں نے محمد بن اشعث سے کہا محمد میرا ایک پیغام ہے، ایک امانت ہے تیرے پاس، یہ حسین تک پہنچا دینا۔ وہ چل پڑے ہوں گے اور پھوٹ پھوٹ کر مسلم بن عقیل رو پڑے، کہا لوگوں میں اپنی موت پہ نہیں رو رہا، میں تو حسین پہ، اس کے گھر والوں پہ رو رہا ہوں کہ ان بے وفاؤں اور غداروں مکاروں کی وجہ سے انہوں نے سفر شروع کر دیا ہوگا، وہ بھی یہاں آ کر ان کی بے وفائی کا سامنا کریں گے اور مظلومانہ شہید ہو جائیں گے۔ اے محمد بن اشد، ہو سکے تو حسین کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ کوفیوں پر اعتبار نہ کرنا، یہ بڑے مکار اور غدار لوگ ہیں، ان کی بات تسلیم نہ کرنا، وہاں سے واپس چلے جا۔ لیکن حسین سفر شروع کر چکے تھے۔ مسلم بن عقیل کو لیا اور محل کے سب سے اوپر چھت پر لے کر، سب سے اوپر چھت پہ سب سے پہلے ان کی گردن کو کاٹا گیا تلوار سے، گردن کاٹا، سر الگ کر کے اوپر سے نیچے پھینکا سر کو، پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کا جو دھڑ تھا اس دھڑ کو بھی نیچے پھینک دیا۔ یہ بے دردی کے ساتھ مسلم بن عقیل کو قتل کیا گیا، وجہ اس کے کوفی بنے ہیں۔ حضرت حسین نے سفر شروع کر دیا تھا، راستے میں پیغام مل گیا، مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ بلکہ اس سے پہلے حضرت حسین کو جب خط مل گیا تھا مسلم بن عقیل کا، تو مسلم بن عقیل خط ملنے کے بعد حسین نے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اہل بیت 32 افراد اور 40 آپ کے خادم تھے، 72 افراد کا یہ قافلہ تیار ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس آگے،
عبداللہ بن عباس. انہوں نے فرمایا نہ جاؤ. وہی بات پھر دہرائی, آپ کے بھائی اور ابا کے ساتھ وفا نہ کی, آپ کے ساتھ وفا نہ کرے. کہا اگر آپ نے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ان بچوں کو اور عورتوں کو ساتھ لے کر نہ جاؤ, اکیلے چلے جاؤ. عبداللہ بن عمر آگے. عبداللہ بن عمر نے فرمایا حسین اگر تیری عزت کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں تیرے سر کے بالوں کو پکڑ کر تجھے واپس کھینچ لیتا کہ تو موت کی طرف جا رہا ہے, تو موت کی طرف جا رہا ہے. محمد بن حنفیہ نے بھی سمجھایا, بات نہیں مانی. کہا ٹھیک ہے جاؤ, وہ مسافر جو اپنی مقتل کی طرف جا رہا ہے, اپنے قتل گاہ کی طرف جا رہا ہے. اور حسین نے فرمایا میں کیا کروں, رات خواب دیکھا تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ چلو نکلو مکہ سے. کہا میں کیا کروں, مجھے ایک حکم ملا ہے, میں نے وہ حکم پورا کرنا ہے, وہ حکم پورا کرنا ہے. حضرت حسین نکلے, راستے میں پتہ چل گیا مسلم بن عقیل شہید ہو گئے, تو واپسی کا ارادہ کر لیا بھی واپس چلو. مسلم بن عقیل کے بھائی کھڑے ہو گئے کہ نہیں, ہم بدلہ لیے واپس بغیر نہیں جائیں گے, ہم نے بدلہ لینا ہے. اچھا تم بھی تیار, پھر میں بھی تیار. یہ 72 افراد کا قافلہ مختصر عرض کر رہا ہوں, چلتے چلتے کربلا پہنچا. ادھر شمر ابن سعد اور کوفیوں کا لشکر ابن زیاد کی طرف سے پہلے 500 پھر 5000 یہ لشکر آ کے کربلا کے میدان میں آمنے سامنے ہو گئے. پہلا دن ظہر کی نماز کا وقت ہوا, حضرت حسین نے اذان دلوائی, سنت پڑھ کے خیمے سے باہر نکلے اور ان کوفیوں سے کہا بھئی نماز اپنی پڑھو گے کہ ہمارے ساتھ. ابن زیاد کے لشکر کو کہا بھی آپ کے پیچھے پڑھیں گے, حسین کے پیچھے پڑھیں گے. حسین نے ظہر کی نماز پڑھائی, ظہر کی نماز کے بعد خطبہ دیا. خطبے میں حضرت حسین نے انہی خطوط کا ذکر کیا کہ میں نہیں آ رہا تھا, تم نے بلایا ہے, یہ خطوط ہیں, تم نے یہ خطوطوں میں لکھا ہے. ابن زیاد کا لشکر خاموش, کوئی جواب نہ دیا. عصر کی نماز کا وقت پھر ایسے ہوا, وہ خیمے سے باہر نکلے, کہا بھی ہمارے ساتھ پڑھو گے کہ اپنی پڑھو گے؟ کہا جی آپ کے پیچھے پڑھیں گے. عصر کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پھر حضرت حسین نے خطبہ دیا, اس میں پھر انہی خطوط کا ذکر کیا. تو اس دفعہ ابن سعد بول پڑا, حسین آپ کن خطوط کی بات کر رہے ہیں؟ غلام سے کہا بھی خطوط لاؤ. وہ بوریوں کی بوریاں بھری ہوئی تھی, 12000 خط سب آگے پھینک دی. کہا یہ خط. کہا حسین ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو خطوط دے کر بھیجا ہے, ہم ابن زیاد کی طرف آئے ہیں, ابن زیاد کی طرف سے, اور یہ آپ کے لیے پیغام اور حکم لے کے آئے ہیں کہ آپ ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کریں. کہا اچھا, کہا پھر اس سے بہتر ہے مر جانا, میں موت کو تو گلے لگا لوں گا, یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا. تو حر بن تمیمی نے, یہ بعد میں حضرت حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں امتحان میں نہ ڈالیں, امتحان میں نہ ڈالیں. خیر چلتے 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 بات لڑائی تک پہنچ گئی, جنگ تک پہنچ گئی. حضرت حسین نے کہا میں 3 باتیں پیش کرتا ہوں, ان میں سے ایک مان لو. نمبر 1 مجھے واپس مدینہ جانے دو. نمبر 2 مجھے پھر اسلامی سرحدات کے پاس جانے دو, میں وہیں جہاد کرتا کرتا مر جاؤں گا. نمبر 3 یا مجھے یزید کے پاس لے جاؤ, میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ خود طے کر لوں گا. کہا نہیں کوئی نہیں ہوگا, یہیں پر بیعت کرنی پڑے گی. کہا پھر یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. پھر 9 محرم الحرام کو حضرت حسین نے پھر نماز کے بعد اپنا لشکر اکٹھا کیا اور کوفیوں کے لشکروں کے سامنے آواز ماری. آواز مار کے کیا کہا کہ قیس بن اشعث کہاں ہے, ابن شیس کہاں ہے, ابن البحر کہاں ہے, ابن الحارث کہاں ہے؟ کیا تم نے مجھے خط دے کر نہیں بھلایا؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ فصلیں پک چکی ہیں, باغات پک چکے ہیں, نہریں ابل رہی ہیں, ہم تن من سے آپ پہ قربان ہو گئے؟ کیا تم نے مجھے نہیں بلایا؟ اب مجھے بلا کر میرا ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ تم سے بڑا غدار اور مکار کوئی نہیں ہے, تم پر قیامت تک پھوٹ اور پھٹکار رہے, پھوٹ اور پھٹکار رہے. شام کے وقت حضرت حسین ابن زیاد کے لشکر سے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے بھائی, ایک رات سوچنے کی مہلت دی جائے, ایک رات سوچنے کی مہلت کا لے لیں. اس لشکر نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ رات کو کچھ سوچ کے صبح فیصلہ کر لیں, لڑائی نہ ہو. رات ہوئی تو حضرت حسین نے اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگے دیکھو بھائی, یہ مجھے چاہتے ہیں, یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, تم کیوں بے گناہ مرنا چاہتے ہو؟ تو میری طرف سے اجازت ہے, میں نہیں ناراض ہوتا, نہیں خفا ہوتا, تم میں جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے, جو جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے.
جب یہ جملہ سنا تو ایک صحابی حضرت حسین بن یزید سواد کے ساتھ یہ کھڑے ہو کے فرمائے لوگو یہ دامن میرا جوانی میں بھی پاک رہا ہے، کبھی میں نے گناہ نہ کیا، اب تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اب بھی یہ دامن پاک ہے۔ یہ حسین کہہ رہا ہے کہ ہمیں چھوڑ دے، یہ حسین کہہ رہا ہے ہمیں چھوڑ دے۔ فرمایا حسین میری تو ایک جان ہے، میرے جسم پر جتنے بال اتنی میری جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے میں تم پہ قربان کر دیتا۔ پھر ساتھیوں سے کہا سنو ہمارے اور جنت میں جانے میں صرف اتنی دیر ہے کہ یہ کوفی ہم پہ دوڑیں، ہماری گردنیں اڑائیں، ادھر گردن اڑی ادھر جنت میں داخل ہوگی، ادھر جنت میں داخل ہوگی۔ سعید بن عبداللہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی کہا حسین تم پر مرنا تو منظور ہے، مٹنا تو منظور ہے، تجھے چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ حسین نے کہا ٹھیک ہے میں تو پہلے ہی تیار تھا، تم بھی تیار ہو، چلو پھر آج کی رات اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر مناجات کرو کہ کل اس سے ملاقات ہے، وہ ہمیں دوست بن کر ملے، وہ ہم سے راضی ہو کر ہمیں ملے۔ صبح ہوگی، نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے خیمے سے باہر نکلے، خیمے کے درمیان لکڑی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے سو گئے، ٹیک لگا کے تھوڑی دیر کے بعد اٹھے تو مسکرانے لگے۔ زینب بہن اندر تھی، باہر نکلی، کہنے لگے بھائی یہ کوئی مسکرانے کا وقت ہے، سامنے موت ناچ کر رہی ہے ننگا۔ کہ ابھی اللہ کے نبی تشریف لائے تھے، وہ کہہ رہے تھے حسین میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ تو زینب رو پڑی، کہا خاموش ہو جاؤ، اہل بیت کے شان کے لائق نہیں ہے رونا اور دھونا اور واویلا کرنا، میں ایک مقصد پہ جان دے رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں جہاں میرا ابا، میرا بھائی، میرا نانا پہنچ چکا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ خبردار جو رونا دھونا شروع کر دیا تھا۔ لشکر آمنے سامنے ہو کے 72 ادھر اور 5000 وہ۔ حضرت حسین نے اپنے لشکر کو 3 حصے میں تقسیم کیا، دائیں جانب حضرت زہیر کو، درمیان میں اپنے بھائی عباس کو، اور الٹی جانب حضرت حبیب بن مظاہر کو، تینوں کو لشکر یوں تقسیم کر دیا۔ پھر حضرت حسین آگے بڑھے اور کہنے لگے بھائی اتمام حجت کے لیے آخری بات کہنے لگا ہوں، اب ہم ایک امت ہیں، ابھی تک ہم ایک امت ہیں، اگر تم نے ہم پہ تلوار اٹھا دی تو ہم پھر 2 گروہ ہو جائیں گے، اور میرے قتل پر اللہ قیامت تک جتنا ناراض ہوگا کسی کے قتل پہ نہیں ہوگا، لہذا ہوش کے ناخن لو۔ شمر نے کہا چپ کرو ہم تمہیں قتل کریں گے۔ تو حضرت حسین جب شمر کو دیکھا کہ اللہ اکبر صدق اللہ و رسولہ، اللہ اکبر اللہ اس کے رسول نے سچ کہا۔ صحابہ نے کہا کیا سچ کہا؟ کہ میرے نبی نے مجھے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک چت کبرا کتا، کالا چٹا کتا میری نسل کا خون پی رہا ہے، اور وہ یہ ہے۔ شمر کو پھل بیری ہوئی تھی، کہا وہ یہ ہے۔ تو پہلے انفرادی جنگ شروع ہوئی، اکیلے مسلمانوں میں سب سے پہلے نکلے جانصاروں میں سے، ادھر سے بھی 2 آدمی نکلے، ان دونوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ تو شمر نے کہا اور بدبختو یہ تو آئی ہی مرنے کے لیے ہیں، ان سے کیا لڑو گے ایسے، ایک دم حملہ کرو۔ تو انہوں نے 500 افراد نے سب سے پہلے حضرت حسین کے گھوڑ سواروں پہ حملہ کیا، 40 گھوڑ سوار تھے، سارے گھوڑے زخمی شہید قتل ہو گئے، سارے پیدل ہو گئے، لڑائی شروع ہو گئی۔ اہل بیت پیچھے ہیں، جانصار آگے لڑ رہے ہیں، 40 جانصار۔ صبح سے لڑائی شروع ہوئی، چلتے جمعے کا دن تھا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور جانصاروں میں سب سے پہلے شہید ہوئے مسلم بن عوسج رضی اللہ عنہ، جانصاروں میں سب سے پہلے یہ شہید ہوئے، اور سب سے پہلے آخر میں سوید بن عمر رضی اللہ عنہ وہ شہید ہوئے۔ یہ 40 جانصار ایک ایک کر کے سب کٹ گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا تو حسین نے زہیر سے کہا شمر سے کہو کہ جنگ بند کرے، نماز پڑھنی ہے۔ تو پیغام لے کر آئے، شمر نے کہا ہم تمہیں نماز میں قتل کریں گے، حضرت حسین کے پاس آئے، پیغام دیا کہ وہ بدبخت نماز کے لیے جنگ ختم نہیں کر رہا، کہا نہیں پھر نماز نہیں چھوڑیں گے۔ 2 حصوں میں تقسیم کیے، ایک حفاظت کر رہی، ایک نماز پڑھی۔ یہ صلاۃ خوف پڑھی گئی ہے، صلاۃ خوف کربلا کے میدان میں پڑھی گئی ہے۔ کربلا کی بھی کیا شان ہے کہ نواز رسول نے زخموں سے چور چور ہو کر اس گرم ریت پر سجدہ کر کے اللہ اکبر کہا ہوگا تو اس زمین نے کیا ٹھنڈک پائی ہوگی۔ ظہر کے بعد سارے جانصار شہید ہو گئے۔ اب اہل بیت کی باری ہے، اہل بیت۔ سب سے پہلے علی الاکبر، حضرت حسین کے بیٹے علی اکبر، علی اصغر، ابو بکر اور عبداللہ، یہ 4 تھے۔
حضرت حسن کے 3 بیٹے، حضرت قاسم، ابو بکر اور عبداللہ، یہ 3 حضرت قاسم کے بیٹے تھے۔ مسلم بن عقیل کے بیٹے عبد الرحمن اور عبداللہ اور محمد، اور جعفر طیار کے بیٹے عون اور محمد۔ اس طرح تقریباً 17 ایسے افراد تھے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کا خون تھے۔ سب سے پہلے علی الاکبر شہید ہوئے، کہا ابا مجھے اجازت دو کہ تیرے نام پر تیری حفاظت کے لیے کٹ جاؤں۔ اس کا چارہ ہی نہیں تھا، کہا ٹھیک ہے بیٹا چلو۔ علی اکبر آگے بڑے للکارتے ہوئے، ان کی طرف سے بدبخت آئے، یہ لڑتے لڑتے کچھ مارا تو یہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حسین آئے، ان کی میت کو اٹھایا، پیچھے خیمے پہ لٹا تھا۔ دوسرے جو شہید ہوئے حضرت قاسم تھے، قاسم بن حسن، اور یہ اہل بیت میں سب سے خوبصورت تھے، سب سے حسین تھے۔ تو کہا چچا آج اجازت دو کہ اللہ کے لیے تیرے نام پہ تیری حفاظت میں قربان ہو جاؤں۔ چارہ نہیں تھا، چلو بھائی۔ حضرت حسین نے جب قاسم کو چھوڑا تو قاسم جب لڑنے کے لیے گئے، انہوں نے تیر تلوار چلائے تو قاسم گر پڑے، زخموں سے چور تھے۔ ایک آواز لگائی یا عمّا، اے چچا۔ حضرت حسین دوڑے ہوئے قاسم کی میت پر پہنچے تو قاسم تکلیف سے بے قرار ہو رہے تھے، ایڑیاں زمین پہ مار رہے تھے۔ حضرت حسین اتنا روئے، اپنی بیٹے کی شہادت پہ نہیں، حضرت قاسم کی شہادت پر اتنا روئے اور کہنے لگے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، تیری مدد سے قاصر ہے، مجھے معاف کر دینا۔ حضرت قاسم شہید ہوئے، ان کی میت کو اٹھایا اور پیچھے لا کر لٹا تھا۔ کرتے سارے شہید ہو۔ پیچھے رہ گئے حضرت حسین اور حضرت عبداللہ، 2.5 سال کا بچہ، حضرت حسین کا بیٹا۔ تو لڑ کے حضرت حسین تھک گئے تھے، کوئی براہ راست حسین پہ حملہ نہیں کر رہا تھا۔ تو یہ تھک ہار کر خیمے آئے، عبداللہ کو بلایا اور ان سے پیار کیا کہ آخری وقت ہے رخصت ہو جائیں۔ انہیں کیا گمان تھا کہ انہیں بس بچے کو بھی کوئی کچھ کہے گا، گود میں یہاں بٹھایا، اس کو پیار کر رہے ہیں۔ تو کوفیوں کی لشکر میں سے ایک آدمی ابن الموقت، اس نے تیر کا نشانہ باندھا، سیدھا عبداللہ کے گلے کے آر پار ہو گیا۔ 2.5 سال کا عبداللہ، گلے کے آر پار، وہ خون لیا، فوارہ چھوٹا۔ حسین نے یوں خون لو کے آسمان کی طرف بلند کر کے کہا مولا اگر تو اس پہ بھی راضی ہے تو میں خوش ہوں، ان سے تو خود ہی نمٹ لینا، ان سے تو خود ہی نمٹ لینا۔ اور چھوٹے بچے کی میت کو بھی زمین پہ رکھا اور خود آگے بڑھے ہیں، تلوار ہاتھ میں لی ہوئی۔ زرہ بن شریک تمیمی نیچے اترا، حضرت حسین کے کندھے پہ وار کیا، وہ ڈولے، تلوار نیچے گر کے۔ تو شمر نے کہا بدبختو آگے بڑھو، مارتے کیوں نہیں ہو؟ تو سنان بن عمر آگے بڑھا، ان کے سینے پہ خنجر مارا، حضرت حسین پیچھے گر گئے، حضرت حسین پیچھے گرے۔ اس بدبخت نے خنجر لیا اور حضرت حسین کے گلے پہ پھیرا کہ حضور کا حسین کا سر تن سے جدا کر دیا، اور یوں یزید کو پکڑایا، ایک لشکر کا تھا یزید کو، خولہ بن یزید کو، یوں سر دیا، اس نے وہ جا کے نیزے پہ چڑھا دی، حضرت حسین کا سر نیزے پہ یوں چڑھا دیا۔ حضرت حسین کی شہادت کے بعد ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی کے سر مبارک پر اور داڑھی پر مٹی پڑی ہوئی ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے۔ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ خیریت تو ہے، خیریت تو ہے۔ فرمایا میں حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں، حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں۔ اوہو، 72 کے 72 کے سر کاٹ دیے اور نیزوں پہ چڑھا تھا۔ 82 یہ مردار ہوئے تھے، ان کو نکالا، ان کا جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا۔ انہیں نہ کفن نہ دفن نہ جنازہ، ان کے دھڑوں پر گھوڑے دوڑا دیے، گھوڑے دوڑا دیے، کیونکہ وجود کی بوٹی بوٹی کربلا کے میدان میں پھیلی ہوئی تھی۔ مستورات جو عورتیں بچ گئی تھی ان کو قیدی بنا کر لے جانے لگے، تو اما زینب رضی اللہ عنہا حضرت حسین کی بہن نے یوں پیچھے مڑ کے جب میدان کربلا کو دیکھا تو وجود کہ بوٹیاں بوٹیاں کربلا میں بکھری ہوئی تھی اور خون و خون تھا پورا میدان۔ تو اما زینب نے مدینہ کی طرف منہ کر کے ایک مرثیہ، ایک واویلا، ایک فریاد کی، یا محمدہ یا محمدہ صلی علیکہ ملک السماء، صلی علیکہ رب السماء و ملک السماء، اے میرے نانا، اے میرے نانا، آپ پر آسمانوں کا رب سلام بھیجے اور فرشتے آپ پر درود و سلام بھیجیں۔ ھذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء، دیکھیں دیکھیں یہ حسین ہے کہ اس کے وجود کے ٹکڑے کربلا کے میدان میں بکھرے پڑے ہیں اور سر کو تن سے جدا کر دیا گیا ہے، کفن نہیں دیا جا رہا،
یا محمدا یا محمدا، اے ہمارے نانا آپ زندہ ہوتے تو دیکھتے، بناتوں کا سبایا و ذریتوں کا مقتلہ، آپ کی بیٹیاں آج قید ہیں، آپ کی اولاد آج ذبح ہو چکی ہے، تصفی علیہ ریاح، یہ جو آپ کی اولاد ذبح ہوئی پڑی ہے، ان کو دینے کے لیے کفن نہیں تھا، اللہ نے ہوا چلائی کہ مٹی ان کے وجودوں پہ پڑی ہے تو وہ ان کے لیے کفن بنی ہے، وہ ان کے لیے کفن بنی۔ ایسا درد برا یہ جملہ کہا کہ وہ جو کوفی بدبخت تھے وہ بھی رو پڑے تھے، وہ بھی رو پڑے تھے اس فریاد کو سن کر۔ انہیں کوفہ لے جایا گیا، پیچھے قبیلہ بنو سعد رہتا تھا، انہیں پتہ چلا، وہ آئے، ان کی ساری میتوں کو اٹھایا، ایک ایک کر کے جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا۔ ادھر ابن سعد کو پتہ چلا کہ یہ ہوا، اس نے پورے میدان میں پانی چھوڑ دیا، کئی دن تک پانی کھڑا رہا کہ قبروں کے نشان مٹے، قبروں کے نشان۔ ایک بوڑھا میاں آیا قبیلہ بنو سعد کا، وہ کیا کر رہا ہے، مٹی اٹھاتا ہے سونگتا ہے رکھ دیتا ہے، اٹھاتا ہے سونگتا ہے رکھ دیتا ہے، اٹھاتا ہے سونگتا ہے رکھ دیتا ہے۔ ایک مٹی قبر کی اٹھائی، سونگی اور چیخ ماری، لوگو یہ ہے گلشن نبوت کا پھول حضرت حسین رضی اللہ عنہ، کہ قبر کی مٹی سے پتہ چلا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو باقی بچا لشکر تھا جب کوفہ پہنچا تو کوفے میں سے ایک بدبخت سامنے آ گیا، امام زین العابدین جو علی الاصغر تھے، ان کے سامنے کوفی آیا، کہنے لگا زین العابدین آج کس کی عزت ہوئی، آج کون کامیاب ہوا؟ زین العابدین نے کہا، بدبخت، ابھی تھوڑی دیر کے بعد کوفہ کی جامع مسجد میں اذان ہوگی، اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد تمہارے خلیفہ کا نام آ گیا تو تم کامیاب، میرے نانا کا نام آ گیا تو میں کامیاب۔ یہ تخت و تاج پہ چڑھ جانا یہ عزت نہیں ہے، اللہ کا راضی ہو جانا اور نام کا بلند ہو جانا یہ عزت ہے۔ جب یہ تھکا ہارا لشکر کوفہ پہنچا تو مستورات چھتوں پہ چڑھ گئی، مرد باہر نکل گئے اور رونا پیٹنا شروع کرتے، ہائے اہل بیت کے ساتھ کیا، ہائے اہل بیت کے ساتھ کیا ہو گیا۔ زیرم نے کہا، او غدارو مکارو، تمہاری تلواروں سے ہمارے آباء و اجداد کا خون ٹپک رہا ہے اور تم ہی ماتم کرتے ہو اور تم ہی روتے ہو، تا قیامت تک تمہارے اوپر یہ پھٹکار رہے، قیامت تک تمہارے اوپر یہ لعنت برستی رہے۔ تو بھائیو، یہ کربلا کی حقیقت ہے، بلانے والا کوئی، مارنے والا کوئی، جس نے بلایا حفاظت کی ذمہ داری لی وہ بھاگ گیا، اصل قاتل وہ ہے جو غداری کر گیا، بے وفائی کر گیا، حسین کا ساتھ چھوڑ گیا۔ آج وہی لوگ اپنے آپ کو اہل بیت کا ٹھیکیدار بن کر اور اہل بیت کا نام لے کر ممبروں پر بیٹھ کر باقی صحابہ کی تکفیر کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ کی قسم، اہل سنت والجماعت سے بڑھ کر، مسلمان سے بڑھ کر کسی کو اہل بیت سے محبت نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی ہے۔ جو بھی فرقہ جو اہل سنت میں سے نہیں، مسلمان نہیں، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے گا، ممبر پر 1000 دفعہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹے ہیں، وہ مکار ہیں اور لعنتی ہیں، جہنم کے حقدار ہیں۔ انہوں نے صرف اہل بیت کو ڈھال بنائی ہوئی ہے باقی صحابہ کو کافر کہنے کے لیے۔ اب یہ تازہ تازہ واقعہ نہیں ہوا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے شان میں کیا کہا گیا ہے؟ یہ اللہ تمہیں سنوا رہا ہے، ان لوگوں کو سنوا رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ نہیں کہتے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے صحابہ پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہو۔ اللہ نے سنوایا کہ نہیں سنوایا؟ ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو۔ تو اہل بیت سے اور صحابہ سے، اہل سنت سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ لہذا بھائی، اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ سے محبت یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ پھر محبت کی دلیل کیا ہے؟ کہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلو، صحابہ کے نقش قدم پر چلو۔ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کے دو طریقے، ایک ان کی زندگی اپناؤ، دو ان کی زندگی عام کرو، ان کی زندگی عام کرو۔ زندگی عام کرنے کی پہلی بنیاد ان کا نام رکھو، اپنی اولاد کا نام رکھو ان کے ناموں پر۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ بھائی؟ اچھا، دو گزارشیں سن لیں۔